يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. قال الله تعالى: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. صدق اللہ العظیم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من حج للہ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی دو آیتیں پڑھی ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت نے حج کی فرضیت کو بتلایا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی اہمیت اور فضیلت کو واضح کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تقریباً پچھلے 15 دنوں سے برابر ساری دنیا سے حجاج کرام کے قافلے مکہ اور مدینہ منورہ کی طرف رواں دواں ہیں. کچھ حجاج دوران سفر ہیں اور کچھ سفر کریں گے. تقریباً یہ سلسلہ 1 مہینہ چلتا رہے گا، اور 1 مہینے کے بعد پھر ان کی واپسی کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو اس موقع کو مناسب سمجھتے ہوئے دل میں خیال آیا کہ حج کے عنوان سے گفتگو کر لی جائے، کیونکہ اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں. ان 5 ارکان میں سے ایک رکن حج بیت اللہ بھی ہے، اور یہ اسلام کا ایسا رکن ہے کہ جو کوئی اس رکن کا انکار کر دے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ انسان حج پر جانے کے لائق ہو گیا، بن گیا، اس کے اوپر حج فرض ہو گیا، وہ حج نہیں جا رہا بلکہ ٹال مٹول کر رہا. کوئی بات نہیں، اس کے ٹال مٹول کا گناہ اس کو ملے گا. بغیر حج کرے اگر یہ دنیا سے چلا گیا تو حج کی فرضیت کے متعلق اس سے سوال ہوگا. لیکن بعض احباب ایسے بھی اس دنیا کے اندر ہیں اور لوگ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں جو لا علمی میں کفریاں باتیں بک دیتے ہیں، ایسے جملے بول دیتے ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے، مذاق میں یا اپنی جہالت میں، یا اسلام سے کوئی خاص سروکار ان کو نہیں ہوتا. ایسی گھٹیا باتیں وہ اسلام کے ارکان کے تعلق سے اپنے منہ سے نکال دیتے ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ اسلام سے کیا ہو جاتے ہیں، خارج. بظاہر دکھنے میں مسلمان ہیں، جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں، عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، بقرہ عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھ رہے ہیں، کبھی کبھار صدقہ خیرات بھی کر دیتے ہیں، اور جو کچھ اسلامی کلچر ہے اس کو بھی تھوڑا بہت فالو کرتے ہیں. لیکن حج کی بات آ جائے، کیونکہ حج کے اندر انسان کا پیسہ خرچ ہوتا ہے اور مال انسان کو بہت زیادہ محبوب ہے.
انسان اس محبوب چیز کو بچانے کے لیے بعض مرتبہ ایسی باتیں کہہ دیتا ہے کہ کیا مطلب حج کرنے سے، اس میں پیسہ کیا ہو جاتا ہے؟ برباد۔ کیا ملتا ہے اس سے؟ گھومنے پھرنا ہو جاتا ہے، اور آپ اپنا پیسہ برباد کر کے، ختم کر کے، ضائع کر کے کیا ہوگا ہے؟ واپس اپنے اندر۔ اللہ ہم سب کی ایسے جملوں سے حفاظت کرے۔ ایسے لوگ اس طرح کے جملے بولتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، یہ سراسر کھلم کھلا اسلام کے اہم ارکان میں سے 5ویں رکن حج بیت اللہ کا انکار کرنا ہے کہ میں حج کو نہیں مانتا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان کہتے کہ میں اس رکن کو نہیں مانتا، تو وہ اسلام سے خارج، لیکن وہ زبان سے تو اس طرح سے نہیں کہہ رہا کہ میں اسلام کو نہیں مانتا، لیکن گھما پھرا کے وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے جو باتیں واضح طور پر اس بات کو ثابت کر دیتی ہیں کہ یہ حج کو ماننے والے لوگوں میں سے نہیں، حج کا منکر، وہ اسلام سے کیا ہو گیا؟ خارج۔ ٹی وی ڈیبیٹوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا، چینلوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا، لوگ بحث کر رہے ہیں، اسلام کے رکنوں کی بات آ رہی ہے، اس میں حج بیت اللہ کی بھی کیا دیکھی؟ حالانکہ انسان یوں ہی سیر و تفریح کے لیے لاکھوں روپے برباد کر رہے ہیں گھومنے پھرنے کے نام، اس کے اوپر انسان نے کبھی یہ نہیں بولا کہ پھالتو ہم نے اپنے کیا کر دیے؟ پیسے برباد کر دیے۔ لیکن اسلام کے اہم رکن حج بیت اللہ کے تعلق سے اگر بات آ رہی ہے تو کچھ من چلے اس طرح کی بات کہہ کر کے ایک عام طبقے کو، ایک ناواقف طبقے کو اہل اسلام کے پس و پیش میں اور شکوک و شبہات میں کیا کر دیتے ہیں؟ ان کا مقصد ہوتا ہے شوشہ چھوڑنا، اب تم کیا کرتے رہو؟ الجھتے رہو۔ اور ہماری قوم کا عالم یہ ہے، افسوس یہ ہے، اتنی بھولی بھالی ہماری قوم ہے کہ جہاں کہیں سے جو کوئی بات ملی فوراً اس کو ایکسیپٹ کر دی، اس کو کیا کر لیتی ہے؟ قبول کی، اپنا حل نکال لیتی ہے۔ اتنی زحمت ہماری قوم نہیں اٹھاتی کہ اس کے تعلق سے علماء سے رجوع کیا جائے، قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کیا جائے، اس بات کو سمجھنے کی کیا کی جائے؟ کوشش کی جائے۔ تو حج بیت اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج کرنا، یہ اسلام کا فریضہ ہے۔ اور یوں ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کو حکم دے دیا کہ بھئی جو بھی مسلمان ہیں اس مسلمان کو کیا کرنا پڑے گا؟ حج کرنا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیٹیگری رکھی کہ کس کے اوپر حج فرض ہے اور کس کے اوپر حج فرض نہیں۔ جن کے اوپر حج فرض نہیں ہے ان سے حج کے فریضے کے متعلق کوئی سوال و جواب نہیں، اور جن کے اوپر حج فرض ہے اگر وہ حج کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں تو ان سے اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ہوگا؟ سوال و جواب۔ اب یہ بات سمجھنے کے بعد حج بیت اللہ کے اوپر یا حج کرنے کے اوپر پیسہ خرچ ہونے کی بات کو لے کر کے کسی طرح کا کوئی شکوک و شبہ ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر کیا کیا جائے؟ اعتراض کیا جائے، یہ سوالات قائم کیے جائیں۔ چھوٹا بچہ ہے، چھوٹے بچے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلامی احکامات کی کوئی پابندی نہیں، ایسا کوئی حکم نہیں ہے شریعت میں کہ بچہ پیدا ہوا تو پیدا ہوتے سے ہی اس بچے کو کہو کہ تمہیں کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنا ہے۔ اس بچے سے کہو تمہیں غسل کرنا ہے، اس بچے سے کہو کہ بھائی تمہیں کیا کرنا ہے؟ رمضان کے روزے رکھنا ہے، اس بچے سے کہو تمہیں زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ نہیں، بلکہ اس بچے کو اسلامی احکامات کا کھوگر اور پابند بنانے کے لیے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے سلولی سلولی اسلام کی ایسی تعلیمات ہیں آہستہ آہستہ کہ وہ اسلامی احکامات سے مانوس ہو جائے، تاکہ جیسے ہی وہ بالغ ہو ان احکامات پر اس کے لیے عمل کرنا کیا ہو جائے؟ آسان۔ تو یہ چیزیں عقل میں آنے والی بھی ہیں۔ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے پہلے اس کی پریکٹس کی جاتی ہے، اس کے اوپر ریسرچ کی جاتی ہے، محنت کی جاتی ہے۔ یوں ہی تھوڑی کہ کہیں پہ بھی کسی بھی کام کے لیے کسی آدمی کو دکھا دیا کہ بھائی فلاں کام کی ضرورت ہے، چلو آؤ، آپ کو یہ کیا کرنا ہے؟ کام کرنا ہے۔ بارڈر پر جنگ چل رہی ہے،
تو سلیم بھائی کو پکڑا اور کہنے لگے چلو بھائی آپ کو کیا کرنا ہے وہاں؟ فائرنگ کرنا ہے۔ سلیم بھائی کا کام نہیں ہے فائرنگ کرنا، فائرنگ کرنے کے لیے پہلے سے کس کو ٹریننگ دی جا رہی ہے؟ ملٹری کو، فوج کو۔ یہ کام کس کا ہے؟ ڈیفینس کا ہے۔ کسی کو کپڑے سلوانے کے لیے تتکال میں ایمرجنسی میں ضرورت پڑ گئی کہ بھائی ہمیں 1000 ڈریس چاہیے، اب جن لوگوں کو سلانے کے لیے ڈالے انہوں نے کہا بھائی میرے پاس 1000 سینے کے لیے آدمی نہیں ہے، تو کسی بھی زبیر بھائی کو پکڑا اور کہا بھائی آپ کو ہماری کیا کرنا ہے؟ 1000 ڈریس سلنا ہے۔ وہ سی پائیں گے 1000 ڈریس؟ وہ کٹنگ نہیں جانتے، سلائی نہیں جانتے، کیسے سیئیں گے بھائی؟ اس کے لیے پہلے کیا ہے؟ پریکٹس ضرور۔ تو ایسے ہی مذہب اسلام نے چھوٹے بچوں کو بنیادی احکامات، بنیادی تعلیمات عمل پیرا ہونے کے لیے دی ہیں تاکہ وہ بچے دھیرے دھیرے ان کے اوپر عمل کر کے جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان احکامات پر عمل کرنا کیا ہو جائے؟ آسان ہو جائے، لیکن ان کو اس کا پابند نہیں ہو۔ 7 سال تک بچوں کے لیے شریعت کا کوئی حکم نہیں ہے۔ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بچوں کو نماز کا حکم کرو، بس زبردستی نہیں، بیٹا جاؤ نماز پڑھ لو، یہ حکم ہو گیا۔ بیٹا چلو میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، آپ بھی نماز پڑھنے چلو، یہ حکم ہو گیا۔ بیٹا آپ نے نماز نہیں پڑھی، یہ پوچھ تاچھ ہے۔ اس سے زیادہ ڈیپ میں جانے کی آپ کو ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز چھوڑنے پر مارو۔ یہ 7 سال میں بھی تو کہہ سکتے تھے، کتنے ساری باتوں پہ ہم 7 سال کے بچے کو مار دیتے ہیں۔ آپ نے ہوم ورک نہیں کیا، آج آپ کا کھانا بند ہے۔ بہت سارے گھروں میں ایسا تشدد ہوتا ہے۔ آج آپ نے اسکول کا کام نہیں کیا، چیز کے پیسے نہیں ملیں گے۔ آج آپ نے اسکول کا کام نہیں کیا، لہٰذا آج آپ کو گھمانے نہیں لے کے جائیں گے۔ آج آپ نے یہ کام کیا، آپ کو سزا ملے گی، گھر میں نہیں آنے دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ بے شمار کہانیاں ہمارے سامنے۔ ہمارے اسلام نے ہمیں ان چیزوں کے لیے تربیت کی ہے، ہمیں ایک کورس دیا ہے، ہمیں سمجھایا ہے کہ ہمیں بچوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، ان کی کیسے تربیت کرنا ہے۔ 10 سال کے ہو جائیں تو بچوں کو نماز چھوڑنے پر کیا کرو؟ 3 سال سے آپ ان کو زبانی حکم دے رہے ہو، ان کی عادت اس قابل ہو گئی ہے کہ اب ان کو مار کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ آٹومیٹکلی وہ کہاں جائیں گے؟ نماز کے لیے جائیں گے۔ 3 سال کے اندر اگر وہ نماز کے اندر لاپرواہی کرتے رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان کی عادت کیا ہوئی ہے؟ ابھی کمزور ہے، لہٰذا آپ کو ڈانٹ ٹپٹ کرنا پڑے گی، ہلکی پھلکی ان کو پٹائی لگانا پڑے گی، تاکہ بچے ڈر کی وجہ سے نماز کے کیا بن جائیں؟ تو شریعت نے جتنا جس کے بس میں ہے اتنا کام اس انسان کو دیا ہے۔ ایسے ہی بیت اللہ کا حج کرنا تمام لوگوں پر فرض نہیں کیا کہ دنیا کے اندر جتنے کروڑ مسلمان پائے جاتے ہیں سب کو زندگی میں ایک بار حج کا فریضہ ادا کرنا ہے، نہیں۔ حج کا فریضہ صرف ان لوگوں کو ادا کرنا ہے جن لوگوں پر حج فرض ہے۔ حج فرض ہونے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ حج کے ایام میں وہ اتنے پیسوں کے مالک ہو جائیں جتنے پیسوں کے ذریعے وہ حج بیت اللہ تک جا سکتے ہیں، وہاں کے اخراجات اٹھا سکتے ہیں اور وہاں رہنے تک اپنے گھر والوں کے بھی اخراجات پورے کر کے جا سکتے ہیں، اور صحت مند ہیں، تندرست ہیں، صحیح سالم ہیں، کسی طرح کی ان کے جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، گھریلو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ویزے کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ان تمام چیزوں سے وہ فری ہیں۔ اس کے بعد ان کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ حج فرض ہوتا ہے، حج کے لیے جائیں۔ اور حج بیت اللہ پر جانا، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فریضے کا ادا کرنا ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انتہا درجے کا عشق و محبت کرنا بھی۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کو کتنا عشق ہے، اس کو اگر سمجھنا ہے نمازوں کی صورت میں تو آپ فجر کی نماز کے پابند ہو گئے۔ جو انسان فجر کی نماز کا پابند ہے، خصوصاً با جماعت نماز کا پابند، سمجھ لو اس کو اللہ تعالیٰ سے کیا ہے؟ عشق۔ اور جس کسی کو آپ کو اللہ تعالیٰ کے عاشق کو دیکھنا ہے تو دیکھو کہ رمضان کے مہینے کے روزوں کو کتنا پابند، اور اس سے مزید
اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق کا منظر کسی انسان کی صورت میں ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ سچا عاشق ہے اللہ تعالیٰ، تو وہ حاجی کو دیکھو. کس کو دیکھو بھائی؟ حاجی. اس دنیا میں ہر انسان کے لیے دو چیزیں بہت عزیز ہیں اور بہت محبوب ہیں. ایک ہے اس کا اہل و عیال، پریوار، بیوی بچے، ماں باپ، بہن بھائی، گھر کے افراد، اور دوسرا ہے مال. انسان آسانی سے اپنا مال خرچ نہیں کرتا ہے، اور انسان آسانی کے ساتھ اپنے اہل و عیال سے جدا ہونا بھی نہیں چاہتا ہے. لیکن حج کا سفر اللہ تعالیٰ سے عشق کی انتہا ہے کہ انسان اس میں اپنی محبوب چیز مال کو بھی خرچ کرتا ہے اور اپنے محبوب افراد، اپنے اہل و عیال اور گھر بار کے لوگوں کو بھی الوداع کہتا ہے. بہت بڑی بات ہے یہ. ایسا کام انسان صرف اللہ تعالیٰ کے عشق میں ہی کر سکتا ہے، اور کسی کے عشق میں دونوں چیزیں بیک وقت انسان داؤ پہ لگا دیں، بہت مشکل بات. تقریباً 40 دن جیسا جس کا ٹائم ہے اس کے لحاظ سے اپنے گھر پریوار سے جدا ہونا. اب تو بڑا ڈیجیٹل دور ہے، انسان کی دوریاں غربت سے تبدیل ہو گئی ہیں. انسان کا دور ہونا گویا کہ کیا ہے، اس کا قریب ہونا ہے. پل پل کی خبریں ہیں، ویڈیو کالنگ پہ بات ہو رہی ہے، موبائل فونوں پہ بات ہو رہی ہے، چیٹ کے ذریعے بات ہو رہی ہے، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں ہمارے سامنے. آپ اس دور کو یاد کریں، آج سے 30-35 سال کے پہلے کا دور. حاجی کو اسٹیشن چھوڑنے کے بعد، حاجی کے واپس اسٹیشن آنے تک حاجی کس کنڈیشن میں رہا، کہاں گیا، کیا کیا دقتیں آئیں، کیا کیا پریشانیاں آئیں، کیسے اس نے اپنا وقت بتایا، اس کا گھر والوں کو کوئی علم نہیں ہوا، اور حاجی کو گھر والوں کو کوئی علم نہیں ہوا. اب تو بہت آسانیاں ہو گئی ہیں. روز مرہ کے 24 گھنٹے کا ڈاٹا حاجی کے پاس موجود ہے، گھر والوں کا، اور حاجی کا سارا ڈاٹا کس کے پاس موجود ہے؟ سارے رشتہ داروں کے پاس. صرف گھر والوں کے پاس نہیں، سارے رشتہ داروں کے پاس موجود. اللہ معاف کرے، بعض حجاج تو ایسے ہیں کہ وہ صرف وہاں کے مقامات اور وہاں کی باتیں گنانے سے ہی ان کو فرصت نہیں ہے. کبھی ہوٹل کو ویڈیو پہ دکھانا ہے، ہم اس ہوٹل میں ٹھہرے، کبھی روم کو شو کر کے بتا رہے ہیں کہ اس روم میں ہے، اس میں اتنے اے سی لگے ہیں، اتنے وائی فائی ہیں، یہاں کچن ہے، اتنے منزلہ ہے. کبھی کعبۃ اللہ کو دکھا رہے ہیں، کبھی بازار کو دکھا رہے ہیں، کبھی کسی سیل کو دکھا رہے ہیں، کبھی کسی مارکیٹ کو دکھا رہے ہیں، کبھی چیزیں جو خرید رہے ہیں ان کو بتا رہے ہیں، یہ تمہارے لیے خرید رہا ہوں، بتاؤ کیسی لگ رہی ہے. یہ لوگ حقیقت میں اللہ کی طرف سے ان کا فریضہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن اپنا وقت ضائع کرنے کا. کیا کرنے گئے؟ وقت ضائع. آپ اس لیے تھوڑی گئے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے آپ موبائل لے کے جائیں، اس کا ایک وقت بنائیں. حجاج کرام وہاں جانے کے بعد ایک وقت بنائیں کہ عشاء کے تمام معمولات سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے پاس صرف آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ کا وقت ہے، وہ بھی حج کے ایام سے تقریباً 3 دن پہلے تک، اور حج کے بعد تقریباً 3 دن کے بعد تک. یعنی ہم 10 دن تک حج کے 5 دن اور 3 دن پہلے، اور حج کے بعد 3 دن، یعنی 11 دن آپ سے کسی طرح کی کوئی گفتگو کوئی بات چیت نہیں کریں گے. ان 3 دن پہلے تک ہمارے پاس صرف آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹے کا ٹائم ہے عشاء کے بعد. آپ کو اس میں ہم کیا دیں گے؟ جانکاری دیں گے، اور آپ ہمیں جانکاری دیں گے. اس کے علاوہ اور کوئی بات چیت نہیں. اتنا قیمتی وقت جہاں ہر عمل کے بدلے 1 لاکھ نیکیاں ملتی ہوں، آپ نے فضول کی باتوں میں ان کو کیا کر دیا؟ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ من حج للہ، اللہ کے رسول کی حدیث، فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ. جو شخص اللہ کے لیے حج کرے اور اس میں کوئی بے حیائی کی بات نہ کرے، ولم یفسق، اور کوئی حکم عدولی نہ کرے، گناہ کی باتیں نہ کرے، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ حج کے بعد ایسا واپس لوٹتا ہے اپنے گھر جیسا کہ اس دن گناہوں سے پاک صاف تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا. ان فونوں پر حجاج کرام کی گفتگو
اور عام لوگوں کی گفتگو حجاج کرام سے، بتاؤ لغویات، فضولیات، بکواسات اور غیبتوں کے علاوہ کیا گفتگو ہوتی ہوگی؟ کام کی بات انسان زیادہ لمبی نہیں کرتا ہے، کام کی بات پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہوتی ہے، ہاں نہ، صحیح غلط، ہاں ایسا کر لینا، ایسا مت کرنا، ہاں یہ صحیح ہے یہ غلط، کھانا کھا لیا، ہاں کھا لیا، کھانا کھا لیا، کیا کھایا؟ سوال، فلاں چیز کھایا، ارے وہ سبزی میں یہ تھا، ارے وہ روٹی بہت کچی تھی، پیٹ خراب ہو رہا ہے، چاول مل رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ساری زندگی کھا رہا ہو حاجی صاحب، آپ 40 دن بھوکے نہیں مر جاؤ گے، تھوڑا بہت آپ نے اپنے گزارے کے لیے جو کچھ بھی کھا لیا اللہ کا شکر ادا کرو، آپ اپنی عبادت پہ، اپنے معمولات پہ اور جس کام کے لیے گئے اس کو فوکس کرو۔ یہ چیزیں آپ کو اپنے گھریلو لوگوں کو، رشتہ داروں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے لیے کیا کر رہا ہو؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ حدود حرم میں جہاں ایک نیکی کا ثواب 1 لاکھ نیکی ہے، ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ وہاں 1 گناہ کا ثواب 1 لاکھ گناہ کرنے کے بعد، نہ جانے میں، انجانے میں، لاپرواہی میں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، 60 ہماری نیکیاں کیا ہوتی رہتی ہیں؟ ضائع۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک حدیث کے اندر کہ لوگ قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر جائیں۔ تہامہ کے پہاڑ اپنی بلندی، اونچائی اور اپنے جسامت کے لحاظ سے بڑے بڑے، جیسے ہمارے وہاں ہمالیہ پہاڑ، ایسے بڑے بڑے پہاڑ ہوا کرتے۔ اللہ کے رسول نے تہامہ کے پہاڑوں کی مثال دی کہ لوگ قیامت کے دن اپنے اعمال تہامہ کے پہاڑوں کے برابر لے کر کے آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے وہاں ان کے اعمال کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، بلکہ وہ باریک باریک ذرات کی طرح ہوا کے اندر اڑ رہے ہوں۔ کیوں بھائی؟ 4 لاکھ روپے حاجی صاحب نے خرچے کرے، یہ تو ضروری اخراجات تھے جو آپ نے جمع کر دی، آپ کو ملنا ہی نہیں۔ اس کے علاوہ مزید آپ نے قربانی 30-33 ہزار روپے کی، اس کے علاوہ آپ کھجوریں خرید کر کے لائے، زمزم کا پانی لائے، لوگوں کے لیے تحفے تحائف لے کر کے آئے، تقریباً 5 لاکھ روپے آپ نے پر حاجی منیمم، اور 4 لاکھ سے کم کا تو کوئی سوال ہی نہیں، آپ کیسے بھی کیلکولیٹ کر لو انڈین روپیز کے حساب سے، کتنی بھی کنجوسی کر لو تو 4 لاکھ سے کم کسی بھی صورت میں آپ کے خرچ ہونے کو تیار نہیں۔ اتنے پیسے آپ خرچ کر کے آئے، 4 لاکھ روپے کو آپ ملٹی پلائی کرنا 100 کے اندر، 1 لاکھ کے اندر، کہاں پہنچے گا اس کا ٹارگٹ؟ اتنی ساری نیکیاں آپ کے پاس میں، آپ نے طواف کیا وہ الگ، آپ نے سعی کی وہ الگ، آپ نے قربانی کی وہ الگ، آپ نے اپنے بدلے آپ نے عرفات کے میلے اپنے اللہ کے سامنے روئے گڑ گئے اور رحمت کی اللہ تعالیٰ کی آپ کے اوپر برسی، اس میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلانات وہ الگ، مزدلفہ میں آپ پہنچے، رات کا قیام کیا وہ الگ، مینا میں آپ نے قیام کیا وہ الگ، جمرات پر آپ نے کنکریاں ماری وہ الگ، ڈھیر سارے کام، طواف وداع کیا، طواف افاضہ کیا، طواف قدوم کیا، آپ نے عمرہ کیا، اور نہ جانے کبوتروں کو دانہ ڈالا، اور آپ نے جو ہے صدقہ اور خیرات بھی کیا، لاکھوں کروڑوں نیکی آپ کما کر کے آئے، کہاں گئی آپ کی وہ نیکیاں؟ وہ تمام نیکیاں آپ نے اپنی بکواسات، فضولیات اور غیبتوں کے ذریعے کیا کر دی؟ تباہ و برباد۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا من مفلس، مفلس کون ہے؟ صحابہ سے پوچھا، مفلس کا مطلب غریب، جس کے پاس کچھ نہ ہو، تنگ دست، جس کا دیوالیہ نکل گیا ہو، کنگال ہو گیا ہو ہمارے اپنی زبان میں، دوسری اکھڑ زبان میں بالکل روڑ چھاپ، جس کے پاس نہ پہننے کے کپڑے ہوں، نہ اوڑھنے کا بستر ہو، نہ رہنے کے لیے چھت ہو، نہ جگہ ہو، فوٹ پاٹ پر جو لوگ پڑے ہوتے ہیں نا، پاگل جو گھومتے رہتے ہیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اس طرح کے لوگ، وہ تو بیچارے پاگل ہیں، لیکن اگر کوئی عقل مند اچھا آدمی بھی ہو جس کے پاس کچھ نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کا اللہ کے رسول مفلس وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، مفلس وہ ہے جو ہزاروں لاکھوں نیکیاں لے کر کے آئے گا قیامت کے دن، لیکن اس کی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قبول نہیں۔ تو حج جیسے فریضے میں جانے کے بعد ہمیں تو اپنے آپ کے اندر اتنا ڈیولپ کرنا ہے، اپنے آپ کو اتنا اپڈیٹ کرنا ہے، اتنا چینج کرنا ہے
کہ لوگ ہماری ایکٹیویٹیز دیکھ کر کے یہ اندازہ لگا لیں کہ ان کا حج قبول ہو. الحج المبرور، حج مبرور، حج مبرور، حج مقبول، یعنی وہ حج جس پر اللہ تعالیٰ قبول. علماء نے فرمایا قبول والے حج کی علامت یہ ہے کہ انسان کی حج سے پہلے والی زندگی حج کے بعد والی زندگی میں تبدیل ہو جائے. یعنی پہلے والی زندگی اور بعد والی زندگی بالکل اپوزٹ ہو جائے. پہلے حاجی صاحب نماز نہیں پڑھتے تھے، اب نماز کے پابند. پہلے حاجی صاحب جھوٹ بولتے تھے، اب جھوٹ نہیں بولتے. پہلے حاجی صاحب دھوکہ دیتے تھے، اب دھوکہ نہیں دیتے. پہلے حاجی صاحب بے ایمانی کرتے تھے، اب بے ایمانی نہیں کرتے. پہلے حاجی صاحب فریب کرتے تھے، اب فریب نہیں کرتے. پہلے حاجی صاحب الٹے سیدھے کام کرتے تھے، اب الٹے سیدھے کام نہیں کرتے. سمجھ میں حج. جس نے اپنی پرانی عادتیں چھوڑ دی حج کرنے کے بعد، سمجھ لو اس کا حج قبول ہو. اور جو اپنی انہی روشوں کے اوپر قائم ہے، انہی عادتوں پر قائم ہے، حج کرنے کے بعد حج کا فریضہ اس کے ذمے سے ادا ہو گیا، لیکن اس کے اوپر جو اجر و انعام ملنا چاہیے تھا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نوازشات ہونا چاہیے تھی، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جن انعامات اور اکرامات کا وعدہ ہے، اس حج کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے تحفے اور تحائف ہیں، ان سے وہ انسان کیا ہو گیا؟ نہیں ملا اس کو کچھ بھی. بس اس نے مدینہ دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کر لی، احد پہاڑ چلا گیا، جبل جبل رومات چلا گیا، جبل رحمت چلا گیا مکہ مکرمہ کے اندر، عرفات کے میدان میں چلا گیا، مزدلفہ میں چلا گیا، مینا کے خیمے دیکھ کے آ گیا، رمی جمرات دیکھ کر کے آ گیا، قربان گاہ دیکھ کر کے آ گیا، جنت البقیع دیکھ کر کے آ گیا، جنت المعلیٰ دیکھ کر کے آ گیا، مسجد عائشہ دیکھ کر کے آ گیا، مسجد قباء دیکھ کر کے آ گیا. بس تفریح کر کے آیا. اس کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر و انعام ملنا چاہیے تھا، اس اجر و انعام سے حاجی کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ تمام حجاج کرام کی اور ہم تمام لوگوں کی ایسے حج سے کیا فرمائے؟ بھائی حج تو نام ہے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کا. اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ ہم انسانی فریم میں ڈھل جائیں. یہ جو ہمارے سامنے انسانی حلیہ ہے، یہ شکلاً انسانی حلیہ ہے، لیکن عادت و اخلاق کے اعتبار سے، عادت و اطوار کے لحاظ سے، ہم اپنی پریکٹیکلی زندگی کے لحاظ سے حقیقت میں انسانوں والے کام نہیں کر رہے. وہ تمام کام جو شیطانوں کے ہیں، وہ کام ہم انسانوں کی زندگی کے اندر کیا ہوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو زندگی کے اندر بے شمار موقع دیے ہیں انسانوں کو انسان بننے کے. اولاً تو تمہیں انسان بنایا ہے، یہی تمہارے سدھرنے اور سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ بھئی تم جنات اور شیطان نہیں ہو کہ تم جنات اور شیطانوں جیسی حرکتیں کرو. تم انسانوں جیسی حرکتیں کرو. اب انسانوں جیسی حرکتیں کیا ہیں؟ اس کے لیے ساری شریعت ہماری بھری پڑی ہوئی ہے. قرآن اور حدیث ہمارا واضح طور پر ہمارے سامنے موجود ہے. قرآن اور حدیث کو سمجھانے کے لیے ہمارے علماء ہمارے سامنے موجود ہیں کہ یہ انسانوں والی زندگی ہے، اس انسان والی زندگی کو کیا کرو؟ آپ سنو وقتاً فوقتاً. ٹھیک ہے آپ بہت مشغول ہیں کاروبار سے، کام دھندے سے، آپ کو دین سیکھنے کی فرصت نہیں مل رہی ہے، نہ آپ نے دین سیکھا نہ اپنی نسلوں کو دین سکھایا. اور ایسا لگتا ہے یہ ماحول دیکھ کر کے کہ آنے والی جنریشن بھی اپنے بچوں کو دین سکھانے کے منع میں نہیں ہے. دل خون کے آنسو روتا ہے جب میں آج میری طبیعت بڑی خوش ہوئی، میں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ دور دور سے ان آٹو کو آتے ہوئے دیکھا ہے جن آٹو میں اسکول کے بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور پڑھ کر کے آتے ہیں. لیکن آج زندگی میں پہلی بار میں نے ایک ایسا آٹو دیکھا جس میں مکتب کے بچے پڑھنے کے لیے آئے تھے اور پڑھ کر کے وہ اپنے گھر جاتے. میرا ذہن بن رہا تھا کہ میں آج مکتب اور دین کی تعلیم کی اہمیت پہ بات کروں، لیکن پہلے سے ڈیسائیڈ کر چکا تھا کہ دیکھنے والا کام تھا تقریباً 10:30 کے آس پاس کا، اور میرا منڈ پرسوں یا کل ہی ہو چکا تھا کہ مجھے سلمان کو پورا. تو میں نے کہا اس کو اگلے ہفتے سمجھ لیں گے. تو دین سیکھنا ہمارے اوپر فرض ہے اور ہماری نسلوں کو سکھانا بھی ہمارے اوپر فرض ہے. اس کی پکڑ ہوگی ہمارے لیے اگر ہم نے وقت پر اس چیز پر دھیان نہیں دی. تو میں یہ کہہ رہا تھا
بات کہاں سے نکل گئی، چھوڑی کہاں سے تھی میں نہیں بات یاد ہے کسی کو؟ سب باؤنس سے جا رہی ایسا لگ رہا نہیں، یہ تو میں نے بعد میں آ گئی بات، بیچ میں سے آ گئی تھی تو خیر بہرحال حج کے موقع کے عنوان سے گفتگو چل رہی تھی. تو حج میں وہ تمام چیزیں ہمیں سیکھنا ضروری ہے جن چیزوں کو کرنے کے بعد واقعتاً ہم آنے کے بعد میں لوگوں میں یہ لگے کہ ان کے اندر کیا یہ تبدیلی ہے، ان کا حج قبول ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا حج کیا کر لیا گیا. یہ چیزیں سیکھنا ہمیں کیا ہے بے حد ضروری. ان کو سیکھے بغیر اور آپ حج پہ چلے گئے، وہاں اللہ تعالیٰ سے مانگیں، گڑ گڑائیں کہ اللہ میں آپ کے اس دربار میں حاضر ہوا ہوں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے. دیکھو اب بات مجھے یاد ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ہمیں چینج ہونے کے بے شمار مواقع دیے، تو ان میں سے تو ایک موقع یہ ہے کہ آپ دین کو سیکھو، سمجھو، علماء سے روابط کرو، قرآن حدیث کو سیکھو، سمجھو، پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ. آپ کو ٹائم نہیں ملتا ہے، نہیں کر پا رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے کچھ اوقات ایسے دیے ہیں، جیسے رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، یہ سدھرنے کا مہینہ ہے، میں اس کے اوپر ڈیٹیل میں گفتگو کر سکتا ہوں. اس میں آپ سدھر جاؤ، انسان بن جاؤ، انسان کے بچے بن جاؤ. اور رمضان المبارک آپ کی زندگی میں بے شمار گزر چکے ہیں، آج تک آپ کے اندر کوئی تبدیلی اور کوئی چینجز نہیں آ رہا ہے، جو کہ تو ہیں آپ. پتہ نہیں اس رمضان میں آپ کے حصے کا شیطان قید نہیں ہو رہا ہے یا آپ کا نفس اس شیطان کے اوپر بھاری آ رہا ہے، یہ آپ جانو، آپ کا مسئلہ. زندگی میں ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کا موقع فراہم کر کے پھر آپ کو سدھرنے کا اور انسان بننے کا موقع دیا کہ اب تو سدھر جاؤ، آ جاؤ میرے در پر اور اپنی ساری انا کو قربان کر دو، اپنی ساری زیب و زینت کو قربان کر دو، اپنے سارے ناز و نخرے کو قربان کر دو، اپنی ساری عیش و عشرت کو قربان کر دو. میں اگر اس کے اوپر بات کروں نا تو 4-5 ہفتے نہ کافی ہے. ایسا عاشقانہ سفر ہے حج کا سفر، کیا کیا قربانیاں انسان اس کے اندر پیش نہیں کرتا ہے. ساری زندگی کا روٹین ایک دم انسان کا وہاں جا کے چینج ہو جاتا ہے. وہ کام جس کو کرنے کا انسان کو دل نہیں چاہتا ہے، وہ تمام کام انسان کو حج کے دنوں کے اندر کرنا ہے. کون پسند کرتا ہے ہم میں سے؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ جمعے کے دن کوئی بھی احرام مان کے، ایک تہبند مان کے اور ایک چادر اوڑھ کے آ گیا جمعہ پڑھنے کے لیے، بس میرا دل چاہ رہا ہے؟ کبھی دیکھا آپ نے کسی کو؟ وہاں انسان کو باندھنا ہے، وہ دونوں چادریں اپنے اوپر لپیٹنا ہے. کسی کو دیکھا آپ نے؟ مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے کہ کسی نے یہاں پر گچی اور ٹکلا کروا رکھا ہو. لیکن انسان سب سے خوبصورت چیز انسان کی باڈی میں اس کی زیب و زینت دینے کے لیے اس کے سر کے بال ہوتے ہیں. انسان نے اللہ تعالیٰ کے عشق میں ان بالوں کی کیا دے دی؟ قربانی دے دی. خود اپنی قربانی کے بدلے انسان نے جانور کی قربانی کا نذرانہ پیش کیا کہ یہ میری طرف سے قربانی ہوا ہے، کہ میری جان کی کیا ہے قربانی، میرے جذبات اور میری خواہشات کی قربانی. ایسی بے شمار چیزیں ہیں جس کے اندر انسان کا عشق جھلکتا ہے کہ میں اللہ آپ سے محبت کرتا ہوں. جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے عشق کا اظہار کر دیا اپنے تمام جذبات کی قربانی پیش کر کے، تو آپ کی آنے والی تمام زندگی حج سے واپس لوٹنے پر اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عشق و محبت اور اس کی قربانی میں گزرنا چاہیے اور آپ کے حج کے بعد والی زندگی کے اندر تبدیلی آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.